السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو لکھ کر بھیجا کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اور تمہارے آدمی ہرگز میرے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ بلقیس نے اپنے ملک کے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ آسمانی معاملہ ہے، اس سے مخالفت اچھی نہیں، ہم میں سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر بلقیس اپنے تخت کے پاس گئی اور اسے 7ویں کوٹری میں بند کر کے اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ بلقیس خود آ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملک کے آدمیوں کو جمع کیا اور کہا، اے سردارو، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر بلقیس پہلے پہنچ گئی اور اسلام میں داخل ہو گئی، اس کے ساتھ صلح کی بات ہوگی تو میرے لیے اس کا تخت لینا حلال نہ ہوگا۔ اس موقع پر ایک جن حاضر ہوا جس کا نام امرو تھا۔ وہ جنوں میں بہت سخت اور ہیبت ناک تھا۔ کہنے لگا، پہلے اس کے کہ آپ عدالت برخاست کریں اور یہاں سے اٹھیں، میں تخت لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوپہر تک عدالت لگانی تھی۔ جن نے کہا کہ آپ میری دیانت داری کا یقین کریں، تخت میں جو جواہرات، موتی، زمرد اور سونا چاندی جڑا ہوگا، اسے پوری احتیاط کے ساتھ کسی قسم کی بددیانتی کے بغیر آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ جن کی تیز رفتاری کا یہ علم تھا کہ اس کا ایک ایک قدم اتنا تھا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں تم بہت تیز رفتار ہو، مگر میں تم سے بھی زیادہ تیز رفتار شخص چاہتا ہوں۔ اس موقع پر کتاب اللہ کا ایک عالم کھڑا ہوا جو اسم اعظم جانتا تھا۔ کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے کے بعد میں اس تخت کو اس جن سے بھی پہلے لا سکتا ہوں، اتنی جلدی جتنی دیر آپ کی نظر واپس آتی ہے۔ اس شخص کا نام آصف تھا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو تو غالب آیا، ورنہ تو مجھے جنوں میں رسوا کرے گا، حالانکہ میں انسانوں اور جنوں دونوں کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آصف اٹھا، اس نے وضو کیا اور سجدے میں چلا گیا اور اسم اعظم یا حیّ یا قیوم پڑھ کر دعا کی۔ بلقیس کا تخت جس جگہ رکھا تھا وہاں سے وہ زمین کے اندر دنس کر غائب ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس سے باہر آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑی کرسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اور برابر ایک چھوٹی کرسی پر اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے۔ بلقیس کا تخت اسی چھوٹی کرسی کے نیچے سے ظاہر ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے آزمایا اور ملک اور دولت جو مجھے عطا ہوئی اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتا رہوں، اور جب میں ایسے شخص کو دیکھوں جو علم و فضل میں مجھ سے زیادہ ہے، خواہ مرتبہ میں مجھ سے کم ہی ہو، میں اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ناشکری اور کفران نعمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے اور بخشنے والا ہے، وہ جلد عذاب نہیں دیتا۔